ساتھ میں 12 ساتھی تھے، 12 دوست تھے. ان لوگوں نے کسی نے اپنے ہاتھ میں کنکر کو لے لیا، کسی نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو لے لیا، کسی نے لکڑی کے ٹکڑے کو لے لیا، کسی نے کھجور کے چھال کو لے لیا اور کسی نے ریت کے ذرات کو لے لیا اور طرح طرح کے الگ الگ چیزیں سبوں نے لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ادھر دیکھیے. اور ابو جہل کہنے لگا، وہاں کا لیڈر تھا، باس تھا، مکے کا رئیس تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا اے محمد اگر تو یہ بتا دے کہ ہماری مٹھی کے اندر کیا ہے تو ہم ایمان لا لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مسکرائے اور کہا ابو جہل چچا جان، یہ مٹھی پہ جو مٹھی میں آپ کی ہے میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے. یہ مٹھی میں کے چیزیں خود کہیں گی کہ میں کون ہوں. سب کی مٹھی کے اندر سے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں. ان میں سے کھجور کی چھالیں نے بھی گواہی دی، مٹی کے ذرات نے بھی گواہی دی اور کھجور کے ٹکڑوں نے بھی گواہی دی، پتھروں نے، ریتیوں نے، سبوں نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. 12 کے 12 ایمان والے نے، 12 کے 12 لوگوں نے، ابو جہل کے دوستوں نے ایمان قبول کر لیا اور اس میں سے صرف ایک باقی ہے، وہ ابو جہل باقی ہے. کہا کہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، تو ساحر ہے، تو جادوگر ہے. غیب سے آواز آئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کرے، آپ غمگین نہ ہو. ہم نے ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں رکھا ہے، ہم نے مکہ کے بادشاہ کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں لکھا ہے. ہم نے تو ایک کالے کلوٹے حبشی غلام کے ذمے اور ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت دیا ہے. حضرت بلال کو اللہ نے ہدایت دے دیا. ساری چیزیں اللہ کے اختیار پہ ہے. اللہ چاہے تو کوئی بادشاہ کو ہدایت نہیں دے، اللہ چاہے تو غلام کو ہدایت دے دے. ایک حبشی غلام کالے کلوٹے، اللہ نے حضرت بلال سے وہ کام لیا کہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا رواج اور اذان دینا شروع کی. ایک کالا کلوٹے، اللہ جس کو چن لے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے. اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے اندر ہم کو کامیاب کر سکتا ہے. پھر ایک مرتبہ ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا، ابو جہل کے پاس میں ایک بت تھا جس کی وہ بہت پہلے سے عبادت کیا کرتا تھا. اس کو نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا. ابو جہل اس بت سے کہنے لگا، اے بت، یہ جو نبی ہے، نبی کو دیکھ کر کہنے لگا، اے بت یہ نبی ہے جس کے ہاتھ میں لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. یہ جو نبی ہے اس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے پاس میں جبرائیل آتے ہیں. اے بت یہ تجھ کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تجھے وہ برا بھلا کہتا ہے. اے بت میں تیری عبادت کرتا ہے، میں تیری پرستش کرتا ہے، میں تجھ کو جب اس کے پاس میں لے جاؤں گا تو نے اس کو برا بھلا کہنا، نعوذ باللہ. بت کو لے کر اس کے پاس میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا. بت ہاتھ میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے اندر پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بت کو وہاں پر لے کر گیا. نبی کو کیا معلوم کہ اس نے کیا پڑھا کر لایا ہے اور اسے کیا سکھا کر لایا ہے. جیسے یہ بت کو وہاں پر لے کر گیا، بت مٹی کے اندر تھا، مٹی بھی کھلنے کو تیار ہو گئی اور مٹی کھلنے کے لیے تیار ہو گئی. وہ دبا تھا لیکن بت مٹی سے باہر آنے کا تھا اور مٹی سے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ ہے محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے بھی پہچان لیا، کنکریوں نے بھی پہچان لیا، لکڑی کے ٹکڑوں نے بھی پہچان لیا، بتوں نے بھی پہچان لیا. لیکن ہم نبی کی امت کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں پہچانا. نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے اللہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب کرے گا. ایسے نبی کیا آپ کے جیسا دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ آیا ہے. شعر کے اندر شاعر بڑا شعر کہتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند خود کٹ گیا انگلی کے اشارے سے.
یوسف علیہ السلام کے وقت میں عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں مصر کی عورتیں اگر دیکھ لیتی تو اپنے جگروں کو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. کتنے خوبصورت. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 14 رات کا چاند تھا. میں ایک مرتبہ چاند پر نظر ڈالتا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالتا, کبھی چاند پر نظر ڈالتا, کبھی چہرے انور پر نظر ڈالتا. 14 رات کا چاند ہے, جلوے فکر ہے, پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. کبھی چاند پر نظر ڈالتا ہو, کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالتا ہو. پھر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو حسن جمال, جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں نظر آیا وہ چاند میں نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ چاند سے دیتے ہو نسبت یہ غلط تشبیہ ہے. چاند سے دیتے ہو نسبت یہ غلط تشبیہ ہے. چاند میں ہے چھائیاں, ان کا چہرہ صاف ہے. ہم چاند کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک پودے کی طرح ہمیں نظر آتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی, پاکیزہ, ایسا چہرہ کہ دنیا والوں نے ایسا چہرے کو کبھی نہیں دیکھا ہو. ایسا چہرہ. محترم سامعین, اگر ہم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں, آخرت کے اندر چاہتے ہیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, جو ان کے اخلاق ہے, جو ان کے معاشرت ہے, ہمیں ہماری زندگی کے اندر اپنانا ہوگا. جب جا کے ہماری دنیا میں ہماری عزت ہوگی, آخرت کے اندر بھی, میدان محشر کے اندر بھی ہماری عزت ہو سکتی ہے. نہیں تو محترم سامعین یاد رکھیں, دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے, آخرت کی زندگی ہے, لامحدود زندگی ہے, کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر بھی ہمارا خسارہ ہو سکتا ہے. نبی کی دنیا کے اندر نبی کی بلند کیا تھی, نبی کی فکر کیا تھی کہ میرا ایک ایک امتی, اللہ کا ایک ایک بندہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کس طرح بن جائے, وہ آگ سے بچ کر وہ جنت میں کیسا جانے والا بن جائے. یہ نبی کی بلند اور فکر تھی. ہم کچھ سوچے کہ ہم نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں اور نبی کی تعلیمات کو ہم کتنا چھوڑتے ہیں. ادھر صحابہ کی زندگی بھی ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کیسا بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بول نکل جاتے, فوراً اس کے اوپر لبیک کہہ دیتے. آج نبی کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے. محترم سامعین, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن نبی کی جو رسالت ہے اور نبی کی جو شریعت ہے, ہم سب سے پہلے اس کے اوپر بھی عمل کریں. پھر ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب جہاد ہونا چاہیے, اب یہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہے, اپنے دل کے اندر یہ کہتی ہے کہ اللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چھوٹا ہوا بچہ ہے, اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے مکے اور مدینے کے اندر, مدینے کے بازاروں کے اندر لے جاتا. پھر کہتی ہے اسے انگلی پکڑ کر گلیوں میں گھماتا, سیر و تفریح کراتا, اسے اچھا چیزیں بولنا سکھاتا ہے. غیب سے آواز آتی ہے, اے آمینہ تو فکر نہ کر, تو فکر نہ کر, اگر اس کا دل چاہے کہ سیر و تفریح کے لیے جائے تو میں اس کو معراج پر بلا دوں گا. اگر اس کا دل چاہے کہ کسی سے کچھ بلوانا چاہے تو میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دوں گا. اے حلیم, اے آمینہ تو فکر نہ کر, اگر یہ کس کی طرف انگلی کر دے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا, کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کری, اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ میرے لیے ایسی بھی چیزیں ہوئی ہے, دنیا والوں نے ایسے امتحانات بھی لیے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام اللہ نے آپ کو لے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا, جو کام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے بچڑے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ سے کس طرح جڑ جائے, یہ محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن فکر تھی کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں کیسا بن جائے اور کیسے کیا چلے جائے. اسی لیے نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا. اور نبی کو کب نبی بنا دیا گیا؟ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, اس وقت نبی کو نبی بنا دیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا سورج ایسا سورج ہے کہ لوگوں کا جو سورج ہے وہ صبح میں طلوع ہوتا ہے, دنیا والوں کا جو سورج ہے وہ صبح میں طلوع ہوتا ہے اور شام